آج بات کرتے ہیں ڈان ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ دھماکےدار ہے۔ چلے جی سب سے پہلے ڈان ڈرامے کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، پھر لاسٹ ایپیسوڈ تک آج کے ایپیسوڈ تک بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ نیہال جو کہ زوار شاہ کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتی تھی، نیہال کے باپ کے ہاتھوں سے حنین یعنی کہ زوار شاہ کا بھائی مارا جاتا ہے۔ زوار شاہ نے پھر بدلہ لینا تھا اپنے بھائی کی موت کا اور اس کے باپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچنا تھا اور نیہال کے باپ کو سزائے موت سنائی جانی تھی، لیکن ہماری نیہال نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی محبت کی، اپنی زندگی کی، اپنی خوشیوں کی قربانیاں دے دی۔ اور اس ڈرامے کے اندر سزا کچھ اس طرح سے سنائی گئی ہے۔ زوار شاہ اور شباب دونوں بے اولاد جوڑا ہے اور شباب نے زوار شاہ سے کہا کہ تمہارا بھائی اس خاندان کا ایک وارث جو کہ دنیا سے چلا گیا ہے اور ہم ان کی بیٹی سے نیہال سے تم شادی کر لو اور اس سے بیٹا لیں گے۔ ایک اگر تمہارا بھائی دنیا سے گیا ہے تو پھر نیہال تمہیں تمہارا بیٹا دے گی اور اس سے بیٹا حاصل کر کے ہم اس کو طلاق دے دیں گے، یوں اس کی سزا بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ہمارے خاندان میں ایک بیٹا گیا ہے تو دوسرا بیٹا ہمیں مل جائے گا۔ زوار شاہ کو شباب کی یہ شرط پہلے تو قبول نہیں تھی، لیکن آخر کار شباب نے اپنی ضد منوا ہی لی اور زوار شاہ اور ہماری نیہال کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پہلے تو شباب جو کہ نیہال کو زوار شاہ کے لیے لے کے آئی تھی کہ ہمیں وارث ملے گا، لیکن شباب دل حوصلہ بڑا ہی چھوٹا تھا، وہ اپنے شوہر کو نیہال کے قریب جانے ہی نہیں دیتی تھی، تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوتا؟ خیر ایک دن ایسا ہوا کہ زوار شاہ اور نیہال دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، اللہ نے کرم کر دیا اسی رات ہی تو پھر 9 ماہ بعد بیٹا پیدا ہو گیا اور بیٹے کا نام باپ کے نام سے، باپ کا نام ہے زوار شاہ اور بیٹے کا نام رکھا زاویار شاہ۔ ناظرین و سامعین، زوار شاہ یعنی کہ اور ہماری شباب نے نیہال کا ہاسپٹل سے بیٹا لے کے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ زوار شاہ کو پتا نہیں کہ نیہال کے ساتھ کس نے کیا کیا کیا، زوار شاہ بالکل ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ زوار شاہ کو اتنا ہی صرف بتایا گیا کہ تمہاری بیوی بچے کو پیدا کر کے ہاسپٹل سے بھاگ گئی ہے، لیکن زوار شاہ کو کوئی اس چیز کا خبر ہی نہیں۔ اور حقیقت میں کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، نیہال جب بچے کو پیدا کیا، شباب زوار شاہ کی دونوں بہنیں اور بہنوئیوں نے اس کو مار مار کے اس کی جان تک لے لی اور قبرستان میں جا کے قبر کے کھڈے میں اس کو دفن کر کے مٹی ڈال کے بچہ لے کے گھر واپس آ گئے، لیکن اس ساری کہانی کو ہمارا زوار شاہ بالکل بے خبر ہے۔ زوار شاہ کے گھر والے نیہال شاہ کو مار کے تو آگے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ خیر وہاں کے رہنے والے بستی کے لوگ انہوں نے نیہال کو ہاسپٹل میں پہنچایا اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا۔ ناظرین و سامعین، اس ڈرامے کے اندر عثمان پیرزادہ ایک بہت اچھا سرجن ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور حال ہی میں اس کی ایک بیٹی، نام تھا اس کا نشا، اس کی جان جا چکی تھی اور اسی ڈاکٹر نے اپنی بیٹی کے نام پہ نیہال کو نشا رکھ دیا اور اپنی بیٹی بنا کے گھر لے آیا۔ نیہال نے اپنا سارا ماضی ڈاکٹر کو بتایا کہ میں زوار شاہ کی بیوی ہوں اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ڈاکٹر نیہال کی باتیں سن کے اس کو یقین نہیں آتا کہ زوار شاہ میرا دوست ہے اور بہت انصاف پسند ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نیہال نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سیم زوار شاہ کا بھی وہی حال ہے۔ زوار شاہ کی تو آنکھوں کے آگے شباب کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، شباب جو کچھ کرتے زوار شاہ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس وقت زوار شاہ وہ ہاتھی بن چکا ہے جو کھاتا اور ہے اور دکھاتا اور ہے۔ جی ناظرین و سامعین، نیہال کی باتیں سن کے ڈاکٹر نے تو صاف صاف نیہال سے کہا آج سے تمہارا نام نیہال نہیں، نیہال مر چکی ہے، اس کو دفن کر کے اس کو قبر میں دفنا دو، آج سے تم نشا ہو اور آج سے نیہال مر چکی اور نشا نے جنم لیا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، نیہال نے بھی خود کو بدل دیا بلکہ نشا بنا دیا۔ نیہال ڈاکٹر سے کہے گی کہ اگر میں نشا بن چکی ہوں تو پھر آج سے مجھے میرا بچہ بھی چاہیے اور بدلہ بھی۔ جی ناظرین و سامعین، ڈاکٹر نیہال کو نشا بنانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کی سرجری، اس کا وہ کیا کہتے ہیں، سارا ایٹو پیٹو ٹیٹو پاٹو سب کچھ کرتا ہے، یعنی نیہال کو ختم کر کے نشا کا جنم لیا۔ بالکل نشا اور ہی چیز کی ہو گئی، کہاں بزدل کمزور چاہل سیدھی سادھی چٹیا کرنے والی، دوپٹہ اوڑھنے والی، اینک ڈالنے والی، آج وہی نشا بن چکی ہے، اور کہاں نیہال اور کہاں نشا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ناظرین و سامعین، اب نیہال نشا بن کے زوار شاہ کے گھر میں انٹر ہوگی اور وہاں پہ جا کے پہلے بچہ حاصل کرے گی۔
سب سے پہلے نہال ہمارے سوار شاہ کے دل کے اوپر حکومت کرے گی اور پہلا شکار سوار شاہ ہوگا، کیونکہ نہال کو پتا ہے کہ سوار شاہ کے دل کے اوپر حکومت شباب کر رہی ہے۔ سب سے پہلے شباب کی محبت کو مارنا ہوگا، اس کی محبت کو نکال کے اپنی محبت پیدا کرنی ہوگی۔ خیر ہماری نیشا نے ایسا ہی کیا۔ سوار شاہ نفرت کرنے لگا ہے اپنی بیوی سے اور نیشا کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے، بلکہ اس کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ نیشا کا دوسرا ہمارا شکار ہوگا سوار شاہ کی دونوں بہنیں، اور اس کے دونوں بہنوں یہ سو گن گن کے بدلے لے گی، بلکہ ایسا ٹسے گی، ایسا مارے گی، پانی بھی نہیں ملے گا ان کو۔ نیشا پھر شباب سے اپنا بیٹا چھیننے گی، پھر اس کو اس کی اوقات اصلیت بتائے گی، اور نیشا یہ بھی بتائے گی کہ شباب اگر کسی کی اولاد چھین کے کوئی ماں بنے تو ماں نہیں بن سکتا۔ اور لاسٹ کے اوپر ناظرین و سامعین ہماری نیشا سوار شاہ کو اس کی حقیقت، اصلیت اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو بھی پردے تھے سب کو ہٹائے گی اور اپنی سب بے گناہی، اپنی صفائی کے بارے میں سب کچھ بتائے گی۔ یوں ناظرین و سامعین یہ بھی ہو سکتا ہے نیشا سوار شاہ کو بھی مار دے یا اس سے محبت کر کے اپنا گھر بسا لے۔ اب لاسٹ والا جو مومنٹ ہے وہ آپ لوگ کومنٹ باکس میں آئیے بتائیے، کیا نیشا سوار شاہ کو معاف کر دے گی؟ کیا نیشا سوار شاہ کے ساتھ خوش باش رہے گی؟ کیا نیشا اپنا بچہ اور اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آخر کیا ہوگا؟ آپ